السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، آمین۔ چلیے اس بار کا ہمارا لیسن ہے سورہ نبا کی آیت نمبر 24 سے لے کر 30 تک۔ آیت نمبر 24، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یذوقون، یہاں لا حرف مدہ ہے۔ یذو، جب ذو کو پڑھیں گے زبان کی نوک تھوڑی سی باہر نکلے گی، سیٹی والی آواز نہیں آنا۔ قو کو پڑھتے ہوئے زبان کی جو جڑ ہے اوپر پرجیب کو جا کے لگے گی، یعنی چھوٹی زبان سے اس کی آواز کو نکالیں گے۔ یذوقون فیہا، برابر ویٹ میں کھینچنا، فیہا برداً، یہاں روائے ساکن موٹا ہے، با بولنے کے بعد ہونٹ گول کریں گے، موٹی آواز نکلے گی۔ دال کو واؤ سے ملائیں گے، دال واؤ زبر دو۔ اب یہ دوف کی آواز کو غنہ کرنا، داؤں، قاعدہ ہوگا ادغام مال غنہ، برداً ولا شرابا۔ آپ میں سے بہت سارے سسٹرز سورہ نبا کی آخری آیتوں میں جو حرف مدہ اور مد تبعی آ رہا ہے ان کو برابر ویٹ میں نہیں کھینچ رہے، تو اسے برابر ویٹ میں کھینچنا ہے۔ شا رو با، دونوں کی آواز کو اوپر اٹھانا، شرابا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ ترجمہ، اس میں نہ وہ کوئی ٹھنڈک چکھیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز۔ آیت نمبر 25، الا حمیما وغساقا۔ لام پہ تشدید ہے، لام کی آواز دو بار آئے گی، ایک بار حمزہ سے ملاتے ہوئے ال، اور دوسری بار لا حرف مدہ الا۔ ہا میں اسٹرانگ آواز آنا، ہا می کی آواز کو تھوڑا سا کھینچنا، پھر میم کو واؤ سے ملاتے ہوئے میم واؤ زبر مو، اس آواز کو غنہ کریں گے، مو حمیما۔ و غین حرف مستعلیہ ہے، موٹی آواز میں پڑھیں گے، غس، سین پہ تشدید ہے تو غین کو سین سے ملائے، غس، سیٹی والی آواز آئی، پھر سا خود سے پڑھنا ہے، سا قو، سا اور قو دونوں کی آواز کو اوپر اٹھانا، وغساقا الا حمیما وغساقا۔ ترجمہ، سوائے کھولتے پانی اور پیپ کے۔ آیت نمبر 26، جزاء، یہاں پہ جا کے بعد زا سیٹی والی آواز میں پڑھیں گے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اپنی شکل میں ہے، مد واجب ہوگا، دو الف کے برابر زا کی آواز کو کھینچنا، حمزہ کو واؤ سے ملائے، حمزہ واؤ زبر آؤں، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ادغام مال غنہ ہے، وفاقا جزاء وفاقا۔ ترجمہ، یہ پورا بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ آیت نمبر 27، انہم، ان غنہ کرنا ہے، انہم، ہم نرم آواز سے پڑھیں گے، کانو، دونوں بھی حرف مدہ ہے، برابر ویٹ میں کھینچنا، لا یرجون، روائے ساکن موٹی ہے، یرجون حسابا، یہ والا ہا اسٹرانگ آواز سے پڑھنا، انہم کانوا لا یرجون حسابا۔
ترجمہ: بے شک وہ حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ آیت نمبر 28 وَكَذَّبُوا، یہاں دال پہ تشدید ہے، زبان کی نوک تھوڑی سی باہر نکالیں گے، سیٹی والی آواز نہیں آنا، کاف سے ملاتے ہوئے پڑھے کل، پھر خود سے ذا، کل ذا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یا دونوں کی آواز کو اٹھانا، بِآيَاتِنَا کِذَّابًا، یہاں پر بھی دال پہ تشدید ہے، ذا اور با دونوں کی آواز کو برابر مقدار میں کھینچیں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ترجمہ: اور ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے۔ آیت نمبر 29 وَكُلَّ شَيْءٍ، شَيْء حرف لین ہے، نرم آواز کے ساتھ جل ادا کریں گے، آواز پوری گھومے گی، شَيْء، شے نہیں پڑھنا، شَيْءٍ، ان اظہار ہے، نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہوئے بنا کھینچے پڑھیں گے، شَيْءٍ، یہاں آ بولنے کے بعد سانس لیں گے، ہا کی آواز آئے گی، سوائنا، سوئی حرف لین، نا حرف مدہ، سوائناہ کتابا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ترجمہ: اور ہر چیز کو ہم نے کتاب میں گن گن کر لکھ رکھا ہے۔ آیت نمبر 30 فَذُوقُوا فَلَن، یہاں پہ نون ساکن کے بعد نون آیا، ادغام ملغنہ ہوگا، فَلَن نَزِيدَكُمْ، زی پڑھتے وقت سیٹی والی آواز آئے گی، فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، عین کو حلق سے پڑھنا ہے، فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ترجمہ: پس اب چکھو، ہم تمہاری سزا ہی بڑھاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مختصر سا تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 24 اس میں نہ وہ کوئی ٹھنڈک چکھیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت خود ہی میں بڑی سمجھانے والی ہے۔ اس میں یعنی دوزخ میں نہ وہ کوئی ٹھنڈک چکھیں گے اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز۔ وہ کون؟ ہم نے لاسٹ آیتوں میں پڑھا تھا، سرکش لوگ، تو یعنی ان کے لیے کوئی بھی راحت کا سامان نہیں ہوگا۔ آیت 25 سوائے کھولتے پانی اور پیپ کے۔ دنیا میں ہمیں گرمی لگتی ہے تو ہم فین، کولر، اے سی وغیرہ چلا لیتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پی لیتے ہیں، لیکن یہ نعمتیں جہنم والوں کو نہیں ملے گی، یہاں تک کہ نیند بھی نہیں۔ آیت نمبر 26 یہ پورا بدلہ ہے ان کے اعمال کا، یعنی یہ عذاب ظلم نہیں ہے بلکہ وفاق، یعنی برابر کا بدلہ، بالکل ان کے گناہوں کے مطابق، نہ ایک ذرہ کم نہ ہی زیادہ۔ یہ اللہ کا عدل ہے۔ اب بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آیت نمبر 27 بے شک وہ حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، یہ ان کے مجرم ہونے کی اصل جڑ ہے۔ لا یرجون کا یہاں مطلب ہے کہ نہ وہ امید رکھتے تھے نہ ہی ڈرتے تھے، وہ قیامت، حساب کتاب، جنت دوزخ کو مانتے ہی نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، وہ اس بات کے قائل ہی نہ تھے کہ کبھی ان سے ان کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ جب آخرت اور بدلے کا خوف ہی دل سے نکل جائے تو انسان گناہ میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آیت نمبر 28 اور ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے، یہ دوسری وجہ ہے، کذابہ یعنی شدت کے ساتھ، ضد سے جھٹلاتے تھے۔ آیاتنا سے مراد قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور کائنات میں پھیلی اللہ کی نشانیاں بھی، چاند، سورج، رات دن، اپنی پیدائش، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ انکار کرتے تھے کہ یہ خود سے ہی بنا، اور جب آخرت کے بارے میں بتایا جاتا تو کہتے تھے کہ یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں یا جادو یا کچھ اور۔
آیت نمبر 29، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب میں گن گن کر لکھ رکھا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے انکار اور گناہوں کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ انہیں نہیں دیکھ رہا۔ وہ تو اللہ کی قدرت اور طاقت کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو، ہر نظر، ہر لفظ، ہر حرکت کو لکھ رکھا ہے۔ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ قیامت کے دن سب کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 30، بس اب چکھو، ہم تمہاری سزا ہی بڑھاتے جائیں گے۔ یہ جہنم والوں کے لیے سب سے سخت آیت ہے۔ مفسرین کہتے ہیں قرآن مجید کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت یہی ہے۔ جہنمی عذاب سے تنگ آ کر کہیں گے کہ یا اللہ کچھ کمی کر دے۔ جواب ملے گا فذوقوا، اب چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہارے عذاب کو اب بڑھاتے ہی جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں آج جو اللہ کی طرف بلانے پر انکار کر دیتے ہیں، اس دن اللہ انہیں کیوں دیکھے گا؟ آج جب قرآن کی کلاسز میں قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے، نیکی کی طرف بلایا جاتا ہے، دین کی طرف بلایا جاتا ہے، تو لوگ دنیا کی آرائش میں مشغول ہیں، دنیا کے کھیل کود میں مشغول ہیں، تو اس دن اللہ کیوں بات مانے گا ان کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بڑے دن کی سختی سے ہمیں بچائے۔ جو توبہ کے دروازے اللہ نے ہمارے لیے کھولے ہیں، ہمیں جلد سے جلد توبہ کرنے والا بنائے اور ہماری موت مسلمانوں پر کرے۔ آمین ثم آمین۔ چلیے ایک بار پوری آیتوں کو دہرا لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ ترجمہ، اس میں نہ وہ کوئی ٹھنڈک چکھیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز سوائے کھولتے پانی اور پیپ کے۔ یہ پورا بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ بے شک وہ حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب میں گن گن کر لکھ رکھا ہے۔ بس اب چکھو، ہم تمہاری سزا ہی بڑھاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سننے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔